امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے باری باری کر کے اور کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. دوسرا شخص آیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ چکا ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں. اس نے کہا توبہ استغفار کرو. تیسرا شخص آیا اور کہا کہ نہریں سوکھ گئی ہیں، بھیگ گئی ہیں، مطلب نہریں ختم ہو گئی ہیں، دے ہیو ڈرائیڈ، کیا کریں؟ آپ کو وظیفہ بتائیں. انہوں نے کہا جو اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. جو 7 شاگرد بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا، ان کو مختلف پرابلمز لے کے آئے لیکن آپ نے ایک ہی سب کو میڈیسن دی، ہاؤ از دیٹ سو؟ تو انہوں نے کیا تم نے سورہ نوح کو نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سورہ نوح نہیں پڑھی جس میں حضرت نوح اپنی قوم سے کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا، بیٹوں سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے جنتوں کو اگوا دے گا اور تمہاری نہریں جاری کر لے گا. تم توبہ کرنے والے تو بنو. اور یقین جانے اس پوری دنیا میں جو یہ پینڈیمک پریویلنٹ ہے اور یہ جو ایک مصیبت ہے، اگر ہم سچی توبہ استغفار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیں گے. کیونکہ یہ سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ سب وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی سچی توبہ سے. ایک ایگزامپل دیا اللہ کے نبی نے کہ ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور کچھ دیر کے لیے وہ رکا ایک سائے کے نیچے، اور اس کے اونٹ پہ اس کا سارا سامان تھا اور کپڑے اور اس کا کھانا پینا تھا. اور جب وہ رکا تو اس سے کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اور جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ بھاگ چکا ہے. You know, in desert when your camel runs away, it's death. تو وہ بھاگا اور ڈھونڈا اس نے کہ میرا اونٹ کہاں پہ، حتیٰ کہ ڈس اپوائنٹ ہو کے اپنی موت کا انتظار کرنے شروع ہو گیا. اور کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ واپس اس کی طرف چل کے آ رہا ہے، تو خوشی سے چیخ اٹھتا ہے اور چلا اٹھتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. اپوزٹ بول جاتا ہے. یہ شخص کتنا خوش ہے کہ الفاظ پہ قابو نہیں رکھ سکا. حدیث میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اس کا گناہ گار بندہ توبہ کر کے واپس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں. کیوں ہم ویٹ کر رہے ہیں؟ ایک شخص آیا امام حسن بصری کے پاس اور کہا کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ میں پھسل جاتا ہوں، پھر کرتا ہوں پھر گناہ میں پھسل جاتا ہوں، میں واپس نہیں، الٹیمیٹلی گناہ کو چھوڑ نہیں پا رہا، تو کب تک یہ توبہ کرتا رہا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک شیطان تم سے ہار نہ مان جائے تب تک تم توبہ کرتے رہو. کیونکہ شیطان کی ذلت کی نشانی ہے کہ تم توبہ کرو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں نبئ عبادی اننی انا الغفور الرحیم، اے میرے نبی اب میرے بندوں کو بتا دیں کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں اور بہت رحم کرنے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو روزانہ رات کو، صرف رمضان میں نہیں، روزانہ رات کو پہلے آسمان پہ تشریف لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اسے دعا قبول کروں. اور یہ رات کا تیسرا حصہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا جس کے سوال کو میں جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے میں اس کی توبہ قبول کر لوں. اللہ روزانہ میں اپرچونٹیز دے رہے ہیں. 2 فرشتے ایک رات کو منادی کرتا ہے، اناؤنسمنٹس کرتا ہے کہ اے دن میں گناہ کرنے والے رات میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور دن والا فرشتہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ اے راتوں میں گناہ کرنے والے تو دن میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اور جو شخص توبہ استغفار کرتا ہے اس کا کیسا معاملہ پیش آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا. اللہ اکبر. طوبی، گلیڈ ٹائڈنگز، خوشخبری اس بندے کے لیے جس شخص نے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے توبہ استغفار کو پایا. یعنی وہ دنیا میں کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتا تھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، یا ربی تبت الیک، استغفر اللہ. یہ شخص پڑھتا رہے اور یقین کے ساتھ اور سمجھ کے اس کے لیے خوشخبری ہے. اینڈ طوبیٰ از اے ویلی ان جنہ ایز ویل. اس شخص کے لیے جنت کی وہ ویلی ہے جو شخص نے کثرت سے استغفار کیا اور توبہ کیا. طوبیٰ جمیعا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیں، میرے بندوں سے، یا عبادی میرے اپنے بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر کے رکھا ہے گناہوں کی وجہ سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کرنے والے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں. تو دس از دا آیا وچ گیوز اس دا موسٹ ہوپ کہ الحمدللہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے ہار نہیں ماننی، تو نے ڈپریس نہیں ہونا، تو نے نا امید نہیں ہونا، میری رحمت پہ امید رکھ، میں بہت معاف کرنے والا ہوں. تم میری طرف پلٹ کے تو آؤ، تم میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم چل کے آؤں گا. تم میری طرف چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. تم آنے والے تو بنو میری طرف. اینڈ we have to ask this question کہ whenever we feel distant from Allah subhanahu wa ta'ala, who moved away? We moved away, not Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ تو راضی ہے، اللہ تو چاہتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حدیث میں آتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ دل کو اس طرح پاک اور صاف کر دیتے ہیں جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اور اس پہ کبھی کالے دھبے پڑے ہی نہیں تھے. کیونکہ ہر گناہ سے انسان کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے اور ہر نیکی سے اس کے دل پہ سفید ڈاٹ پڑتا ہے. لیکن جو شخص سچی توبہ استغفار کر لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا پاک اور صاف کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہمیں عذاب دیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں تمہیں معاف کر دوں، میں تو چاہتا ہوں تمہیں اپنی جنتوں میں داخل کر دوں، میں تو چاہتا ہوں تم میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے ساتھ ہمیشہ رہو. لیکن یہ انسان ہے جو کہ انکار کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل امتی یدخل الجنہ، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوں گے ایکسیپٹ دوز ہو ریفیوز. تو میں یار صحابہ نے کہا رسول اللہ ریفیوز کون کریں گے؟ تو فرمایا من اطاعنی داخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی ایز اف ہی سیڈ کہ مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے جنت میں نہیں جانا. تو ہم سب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. لیکن the thing is ہم کتنے تڑپتے ہیں، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم نے واقعی میں آنا ہے، اور ہم کتنا شو کرتے ہیں کہ ہم نے یا اللہ واقعی میں آنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق دے. آج رمضان کی تیسری رات ہے تو ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے لکھ دے اور دوزخیوں میں سے بچا لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارا نام کن میں لکھا ہوا ہے. یا اللہ اگر تو نے نام ہمارا جنتیوں میں لکھا ہوا ہے تو اس کو کنفرم کر دے اور پکا کر دے. اور یا اللہ اگر نے ہمارا نام جہنمی میں لکھا ہوا ہے تو ہمارے نام کو مٹا دے اور ہمیں سچی توبہ استغفار کی توفیق دے تاکہ ہم آپ کی طرف رجوع کریں اور آپ کی طرف پلٹ جائیں اور اس دنیا میں ایسے اعمال کریں، اس لائف کو ایسا گزاریں کہ قیامت کے دن جب آپ سے ملے تو ہم بھی راضی اور آپ بھی راضی.